اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آج جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن اسی چینل پر رات میں 9 بجے لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، مسلمانوں کو بڑا سبق آج کے بیان میں ملے گا۔ ائمہ کرام بھی اس بیان کو غور سے سنے اور آئندہ کل جمعہ میں خطاب کرے۔ آج کے بیان کا عنوان ہے، اگر اب بھی نہ سدھرے تو، اگر اب بھی نہ سنبھلے تو پھر یاد رکھیں کہ اس سے بھی زیادہ برے دن آئیں گے۔ ابھی جلوس عید میلاد النبی کے موقع پر ملک میں مسلمانوں میں آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، بڑی ناپاک حرکتیں مسلمانوں نے کی ہے، بڑی گھٹیا حرکتیں مسلمانوں نے کی ہے، اسی کو لے کر اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسلمانوں کو جوڑا تھا، اور کتنا ضروری ہے اب ان حالات میں مسلمانوں کا آپس میں اتحاد اور جڑنا، بہت اہم بات ہوگی۔ رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ضرور سنیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت پڑوسی ملک افغانستان اور پاکستان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستان کا سلوک ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے افغان مہاجرین کو ملک چھوڑنے کے حکم پر طالبان حکومت کا سخت رد عمل ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو رضاکارانہ طور پر 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت کے سرکاری اعلان کے بعد افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حکومت پاکستان سے اس پالیسی پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ منگل کو نگراں وزیر داخلہ سرفراز نے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی شہریوں کو رضاکارانہ طور پر 1 نومبر تک ملک چھوڑنے کی مہلت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دیے گئے وقت میں ایسے افراد واپس اپنے ملک نہیں جاتے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں ڈیپورٹ کریں گے۔ بدھ کو افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان کی جانب سے اس اعلان پر ری ایکشن رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ پاکستان کا یہ سلوک ناقابل قبول ہے، اور ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی ضرور کرے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 2002 میں ریلیز ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت لگ بھگ 30 لاکھ افغانی شہری رہائش پذیر رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے یہ باضابطہ اعلان کے سامنے آنے سے قبل بھی کئی روز سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان افغان باشندوں کے خلاف کارروائیاں شروع کیے رکھی تھی جو مبینہ طور پر شدت پسند اور جرائم پیشہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں رہنے کے لیے درکار کوئی دستاویزی ثبوت نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ یو کے وغیرہ میں خالصتانی جو تحریکیں ہیں، جو سنگھنائیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ انڈیا کے خلاف ماحول بنا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج گزشتہ کل تو باقاعدہ گو موتر چھڑک کر ترنگے کو آگ لگائی گئی۔
یہ تمام چیزیں دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ابھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے خالصتان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دیا۔ ویدانت پٹیل جو امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل، ان کا کہنا ہے کہ امریکہ خالصتان کو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ قرار دیتا ہے۔ پٹیل کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ امریکہ میں لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی کا حق ہے، ہم خالصتان کے غیر سرکاری ریفرنڈم پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی ترمیم کے تحت امریکہ میں لوگوں کو پرامن طریقے سے جمع ہونے کا حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے بھارت پر لگائے گئے الزامات پر گہری تشویش ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کی تحقیقات کا آگے بڑھنا انتہائی اہم ہے۔ پٹیل نے کہا کہ امریکہ نے عوامی اور نجی طور پر ہندوستانی حکومت سے کینیڈا کی تحقیقات میں تعاون کرنے پر زور دیا ہے۔ اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ کینیڈا پہلے ہی ہندوستان کا دشمن بنا ہوا ہے یا ہم نے دشمن بنا لیا ہے اور اب امریکہ بھی کینیڈا کی زبان بولتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ہمارے وشو گرو مودی جی کہیں نہ کہیں اپنی فورن پالیسی میں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے فرانس سے، پیرس سے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ کھٹمل عوام کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے سر درد بن گئے اور کھٹملوں سے خود حکومت بھی پریشان ہو گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس میں اگلے سال ہونے والے اولمپک گیمز 2024 سے پہلے خون چوسنے والے کیڑے کھٹمل نے راجدھانی پیرس سمیت دیگر شہروں میں ہر جگہ ہلچل مچا دی ہے، جس کی وجہ سے سیاحوں سمیت مقامی لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا پر کھٹملوں کے پھیلنے کی خبر اس وقت وائرل ہوئی جب کچھ روز پہلے سماجی پلیٹ فارم ٹویٹر پر سیاحوں نے ایئرپورٹ اور بسوں پر کھٹملوں کی موجودگی کی ویڈیو شیئر کی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ کھٹمل پیرس کے ایئرپورٹس، میٹرو اسٹیشن، ہوٹل کے کمروں، سینما گھروں اور پبلک بسوں اور ٹرین میں بھی کھٹمل دیکھے گئے ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق پیرس میٹرو ٹرین کے کچھ مسافروں نے کہا کہ وہ اب کھڑے ہو کر سفر کرتے ہیں کیونکہ انہیں ٹرین کی کرسیوں پر بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ پیرس سٹی ہال نے 2024 کے اولمپک کھیلوں سے پہلے اس کھٹملوں سے نمٹنے کے لیے حکومت سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور حکومت سے کہا ہے کہ ان کھٹملوں پر فوری کارروائی کی جائے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات طے ہو چکے ہیں اور اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سول فراڈ کیس کی نگرانی کرنے والے جج نے سابق امریکی صدر پر ایک آرڈر نافذ کر دیا جس کے تحت کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں پابندیاں عائد کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور خبر ہے کہ عدالتی عہدیدار کے خلاف سخت بیانات کے بعد اب ٹرمپ کو منہ بند رکھنے کا آرڈر بھی عدالت نے جاری کر دیا ہے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جج کے اعلیٰ قانونی کلرک کے خلاف تنقید کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر یہ حکم جاری کیا گیا، اور اب حکم جاری کرتے ہوئے عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ٹرمپ منہ بند رکھیں اور خلاف ورزی کی تو پھر اور کوئی ان کے خلاف مقدمہ سامنے آئے گا۔ آخری بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، لاہور کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس جلاؤ گھیرو کیس میں سابق وزیر اسد عمر، علیمہ خان، عظما خان کی عبوری ضمانت میں 16 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس جلاؤ گھیرو کیس کی سماعت ہوئی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان جناح ہاؤس حملہ کیس میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ JIT نے تینوں ملزمان کو قصوروار لکھا ہے۔ پولیس کو تفتیش کے لیے تینوں کی گرفتاری
مطلوب ہے۔ خیر ان تمام لوگوں نے بھی کھل کر یہ کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے آ کر کہا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہم روز پیشی پر آتے ہیں، اگر جیل میں بھیجنے سے ہی انصاف ہوتا ہے تو ہمیں جیل بھیج دیجیے۔ وکیل برہان معظم نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن کو مزید گفتگو کرنے سے روکا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، انصاف ہی تو مانگ رہے ہیں، اگر ہم کو جیل میں بھیجنے سے انصاف ہوگا تو ہمیں جیل ہی بھیج دیا جائے۔